السلام علیکم۔ یہ واقعہ بغداد کے ایک تاریک دور کا ہے جب ہر طرف مال و دولت کی ہوس اور دکھاوے کا دورہ تھا۔ اسی شہر کے ایک کونے میں طلحہ نامی ایک جوان رہتا تھا جس کے پاس وراثت میں صرف اپنے والد کی نصیحت اور ایک خستہ حال دکان بچی تھی۔ اس کے والد کی آخری نصیحت ہمیشہ اس کے دل پر نقش تھی: بیٹا، دنیا کے تمام خزانے فنا ہو جانے والے ہیں، لیکن سچائی، ایمان اور حلال کی روزی کا نور کبھی مدھم نہیں ہوتا۔ طلحہ کپڑے کا کاروبار کرتا تھا، جہاں بغداد کے دیگر تاجر تھان ناپتے وقت گز برابر نہ رکھتے تھے اور کپڑے کے عیب چھپا کر دگنے داموں بیچتے تھے، وہاں طلحہ کا اپنا ہی حصول تھا۔ اگر کپڑے میں ذرا سا بھی نقص ہوتا تو وہ خریدار کو پہلے ہی بتا دیتا اور قیمت خود ہی کم کر دیتا۔ لوگ اکثر اسے بیوقوف سمجھتے اور کہتے تھے کہ طلحہ، اس طرح تم کبھی امیر نہیں بن سکو گے، لیکن طلحہ مسکرا کر جواب دیتا: مجھے دنیا کی امیری سے زیادہ اپنے رب کی رضا عزیز ہے۔ ایک بار بغداد میں سخت قحط اور کساد بازاری نے جنم لیا۔ غریبوں کے لیے ایک وقت کی روٹی حاصل کرنا مشکل ہو گئے۔ انہیں دنوں ایک امیر تاجر جس کا نام فضل تھا طلحہ کی دکان پر آیا۔ فضل نے دیکھا کہ طلحہ کے پاس نایاب ریشم کا ایک بڑا ذخیرہ موجود ہے جو اس نے قحط سے پہلے خریدا تھا۔ فضل نے سوچا کہ وہ یہ سارا مال سستے داموں خرید کر آگے دگنی قیمت پر بیچے گا۔ فضل نے طلحہ سے کہا: یہ سارا ریشم مجھے بیچ دو، میں تمہیں بازار کی موجودہ قیمت سے کچھ زیادہ قیمت دینے کو تیار ہوں۔ طلحہ نے حساب لگایا اور وہ قیمت بتائی جو قحط سے پہلے کی معمولی قیمت تھی۔ فضل حیران رہ گیا اور بولا: طلحہ، تمہیں خبر نہیں کہ بازار میں اس کپڑے کی قیمت 3 گنا بڑھ چکی ہے؟ تم اتنے سستے میں کیوں بیچ رہے ہو؟ طلحہ نے سکون سے جواب دیا: فضل بھائی، میں نے یہ مال کم قیمت پر خریدا تھا اور میرا رب مجھے میری لاگت پر ایک جائز منافع دے رہا ہے۔ میں لوگوں کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر نفع نہیں کمانا چاہتا۔ جو مال دوسروں کی مصیبت سے کمایا جائے، اس میں برکت نہیں بلکہ ہلاکت ہوتی ہے۔ فضل اس کی بات سن کر شرمندہ ہو گیا اور خاموشی سے چلا گیا، لیکن امتحان ابھی باقی تھا۔ کچھ عرصے بعد شہر کے قاضی نے طلحہ کے اخلاق اور ایمانداری کا قصہ سنا تو انہوں نے طلحہ کو بلایا اور اسے بیت المال کے کپڑوں کے شعبے کا نگران بنا دیا۔ وہاں کے کچھ پرانے اور بدعنوان اہلکاروں کو طلحہ کی یہ ایمانداری بالکل نہ بھائی۔ انہوں نے طلحہ کو راستے سے ہٹانے کے لیے ایک سازش رچی اور رات کی تاریکی میں سرکاری خزانے سے قیمتی ریشم چوری کر کے طلحہ کے گھر کے صحن میں چوری کا شور مچا دیا۔ سازشیوں نے قاضی کو اس کے گھر کے لیے بلایا اور تلاشی لی گئی۔ جب وہ مسروقہ مال طلحہ کے گھر سے برآمد ہوا تو پورے شہر میں سنسنی پھیل گئی۔ لوگ کہنے لگے: دیکھو، یہ بڑا پرہیزگار بنتا تھا، وہی چور نکلا۔ طلحہ کو قاضی کے سامنے پیش کیا گیا۔ قاضی نے افسوس کے ساتھ کہا: طلحہ، تمہاری سچائی کی مثالیں دی جاتی تھی، لیکن ثبوت تمہارے خلاف ہیں۔ تم اپنے دفاع میں کیا کہنا چاہتے ہو؟ طلحہ نے اپنا سر جھکایا اور نہایت وقار کے ساتھ کہا: اے قاضی محترم، میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ میں نے چوری نہیں کی۔ اگر یہ میرا امتحان ہے تو میں اپنے رب کی رضا پر راضی ہوں۔ وہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا ہے۔ طلحہ کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ اس نے قید خانے کی تنہائی کی آہوزاری کے بجائے عبادت اور اپنے رب سے مناجات کا ذریعہ بنا لیا۔ دوسری طرف جس اہلکار نے چوری کا جھوٹا الزام لگایا تھا، وہ ضمیر کی ملامت اور خوف میں مبتلا رہنے لگا۔ کچھ ہی دن گزرے تو وہ شدید بیمار ہو گیا۔ جب اسے لگا کہ اس کا آخری وقت قریب آ گیا ہے تو اس نے قاضی کو اپنے پاس بلایا اور روتے ہوئے سارا سچ اگل دیا۔ اس نے اعتراف کیا کہ طلحہ کی ایمانداری نے اس کو غلط رستے بند کر دیے تھے، اسی لیے انہوں نے اسے جھوٹے مقدمے میں پھنسایا۔ قاضی فوراً قید خانے پہنچے۔ انہوں نے خود طلحہ کو ہتھکڑی کھولی اور اس سے معافی مانگی۔ جب طلحہ جیل سے باہر آیا تو پورا شہر اس کے استقبال کے لیے موجود تھا۔ قاضی نے اس بدعنوان اہلکار کو سزا دی اور طلحہ کو شہر کا سب سے بڑا امین مقرر کر دیا۔ اس واقعے نے پورے شہر کو ایک عظیم درس دیا۔ لوگوں نے دیکھ لیا کہ سچائی اور صبر کا راستہ اگرچہ کٹھن ہو سکتا ہے، لیکن اس کا انجام ہمیشہ عزت، سرفرازی اور اللہ کی رحمت پر ہوتا ہے۔ طلحہ نے ثابت کر دیا کہ جس کے پاس ایمان کی دولت ہو، دنیا کی کوئی سازش اسے شکست نہیں دے سکتی۔ برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔